مزار پہ جیسے جاتے ہیں، کسی مرشد کی بھی مزار پہ جاتے ہیں، پیر کی مزار پہ جاتے ہیں، تو ہم وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم روزہ رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی یعنی کیا بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی چلے گئے، یعنی کہ دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. ہم تو کہتے ہیں کہ پردہ فرما گئے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں، میرا یعنی کہ یہ سوال ہے، آپ کا تو جو ہوگا، میرے دماغ کا یہ سوال ہے کہ یہاں پہ پھر فاتحہ کیوں نہیں ہے؟ ہم ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. جب زندہ ہے تو آپ پر زندگی میں بھی صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، نماز میں پڑھتے نا، تو اب بھی صلاۃ و سلام ہی ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے. لیکن عام جو ہوتا ہے اس کو ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارا مرشد ہو، اس کو بھی ضرورت ہے کہ دھکا لگانے کے اوپر ہو جائے، اس کو فاتحے کی ضرورت ہے. آپ کے صلاۃ و سلام کافی. یہی سوال میں نے ان سے کیا ہے، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. ان کو بس جواب نہیں ہوگا، لیکن اصل یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں صلاۃ و سلام ہی کا ہمیں حکم ہے بس. اور وہاں جو عام ہے، چاہے وہ نیک ہو، لیکن ہر نیک بھی چاہتا ہے میں اور اوپر چلا جاؤں. تو جب انسان، اس لیے میری ایک رائے ہے، میرا ایک وہ ہے کہ جتنے بھی جب ہمارے بڑے چلے جائیں نا والدہ، ان کو خوب اشارے ثواب کرو، خوب کرو. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم ان کی اولادوں کو بغیر کسی عمل کے ان تک پہنچا دیں گے قیامت کے لیے. ان کو آگے بڑھاؤ، وہ خود بھی نیک تھے، ان کو اور آگے بڑھاؤ. الحقنا بہم ذریتہم، ہم اولادوں کو وما علتناہم من حملہم من شیء، اور ہم ان کا درجہ کم نہیں کریں گے، ان کو وہاں لے جائیں گے. یہ ہماری شان فضل ہے قرآن کا. لیکن مگر خوب اشارے ثواب. میں تو آج تک اپنے لیے رکھتا ہی نہیں ہوں، سب اشارے ثواب کرتا ہے. والدین کی، استادوں کی، مرشد کی، وہ جتنے اوپر ہو جائیں گے تو ہمارا مفت میں کام بن جائے. ہم اپنے خود کہاں پہنچیں گے بھائی، کہاں چلیں گے لفٹ کی طرف. آ جا ان کو ضرورت ہے. ہم جاتے ہیں نا تو جنگلے اور جاتے ہیں، وہاں پہ یعنی کہ 100 سے زیادہ کی قبر ہے، تو وہاں پہ یہ کی قبر بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں ہم فاتحہ کرتے ہیں. جنت البقیہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم فاتحہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی ریزن سے میں نے اپنے دماغ میں سوچا کہ میں نے اس سے سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب سے مختلف ہے. آپ کو تو ساتھ پیش کرنا ہے، وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ان کے نواسے ہیں، اگر ان کی مزاح پہ بھی جاتے ہیں، سب جگہ ہی ہے، سب جگہ. یہ ورڈ فاتحہ کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم بہت سورۃ فاتحہ یعنی کہ نہیں سورۃ فاتحہ ضروری نہیں. میرا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں فاتحہ، تو میں قبر پہ جاتا ہوں یا کہیں کسی بزرگ کے پاس جاتا ہوں، اپنے والد کے قبر پہ جاتا ہوں. سورۃ فاتحہ کی چونکہ بہت زیادہ فضیلت آتی ہے، اس لیے عام طور پہ سال ثواب میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے فاتحہ کہتے ہیں ایک عنوان ہے. نام رکھ دیا. جس طرح کہہ دیا جی قل اللہ پڑھو، تو قل اللہ نہیں مراد ہے، پوری سورت پڑھو. یہ آپ کو قرآن حفظ ہے، ہاں جی، الف لام میم سے ناس تک، یعنی الف لام ناس، الف لام ناس، ہر چیز کے ایک عنوان ہو، ایک نام ہوتا ہے. ہم یہ ورڈ ڈسپیوٹ میں استعمال ہوتا رہا ہے نا، کہ جیسے کھانوں پہ فاتحہ پڑھنا یا مزاروں پہ فاتحہ منہ پہ چڑھ گیا، تو وہ پھر آگے سے آگے منہ پہ چڑھ چلے گیا. ہم فاتحہ پڑھنے آئے نا، فاتحہ کرتا، اب وہ آگے سے آگے بڑھتا گیا. اب ہے نہیں. اصل میں بہت سی چیزیں اس کو غلط العوام کہتے ہیں، کہ عوام میں کوئی چیز رائج ہو جائے نا، پھر اس کی نفی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود سمجھتے ہوتے ہیں. اسے ڈنڈا اٹھا کر پیچھے، اس لیے شریعت گنجائش دیتی ہے. بس ٹھیک، کوئی بات نہیں. مراد یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا ہے، سال ثواب کرنا ہے، قل اللہ پڑھ کے بخشنا ہے، وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. بلکہ آپ مصریوں کی آپ نے اگر ان کی وہ ہو قرات سنی ہو، میں حسن قرات، اس میں وہ زور سے بتا الفاتحہ، ترکی بھی کرتے ہیں الفاتحہ، پھر تھوڑے باتیں پڑھتے ہیں. ہاں یہاں پر بھی، یہاں ترکی کمیونٹی جو ہے نا، یہاں جو سعودی ہے وہ بھی کرتے ہیں. ان کے یہاں کبھی جانا ہوتا ہے ہمارا. جو بڑا مشہور ڈرامہ پیچھے چلا ہے ترول اور عثمان، اس میں بھی یہ کہتے چلا رہا تھا. تو یہ معروف ہو گیا یہ لفظ اسی عنوان سے، سال ثواب کے عنوان سے. جو چیز عوام میں رائے ہاں بس پھر اس میں لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سمجھ